بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نہایت ایمان افروز راز بیان کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پر درود شریف پڑھنے والوں کے لیے، کہ جب بندہ درود پاک اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، اپنی زبان سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کے دو فرشتے فوراً دو کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت راز ہے، دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ جب کوئی بندہ زمین کے کسی بھی حصے پر درود شریف پڑھتا ہے نا جی، تو اللہ کے دو فرشتے فوراً دو خاص کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک نیکیوں کو لکھنے لگتا ہے اور دوسرا بندے کے گناہوں کو مٹانے لگتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روحانی نظام کام کیسے کرتا ہے؟ بس اسی نقطے کو آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی نقطہ آج آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ جب انسان کی زبان سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتا ہے نا، تو فوراً آسمان پر دو عمل شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے دو خاص فرشتے دو خاص کاموں میں اس شخص کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں جب وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ یعنی ہمارے دائیں بائیں بیٹھے دو فرشتے دو کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اہل درود کے لیے۔ پہلا کام، یعنی دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ، نیکیوں والا فرشتہ، یہ فرشتہ فوراً نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب درود شریف آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار بھی ہے، یعنی یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ لہٰذا یہ نیکیوں کے خزانے میں ایک بہت بڑی نیکی درج کر دیتا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فوراً یہ فرشتہ، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، آپ کی نیکیاں درج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا کام جو ہوتا ہے، یعنی ہمارے بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ اسی لمحے جب درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو اسی لمحے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ فرشتہ بندے کے گناہ مٹانے لگتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے خزاں کے دنوں میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ کیا خوبصورت احساس ہے اور کتنی خوبصورت یہ ڈھال ہے درود پاک کی عبادت کے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو گناہ ایسے انسان کے مٹتے ہیں، یعنی وہ فرشتہ تو اسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے نا، اس شخص کے گناہوں کو مٹانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے صوفی بزرگ اور علماء کرام میں سے ہیں کہ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ لکھتا ہے، دوسرا مٹاتا ہے، اور اوپر والے جو فرشتے ہیں، یعنی آسمانوں پر جو فرشتے ہیں، وہ اس درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اور کیا چاہیے، بحیثیت امتی ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمارے گناہ بھی مٹتے رہیں، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اتنی اعلیٰ عبادت، اتنا اعلیٰ درجے کا یہ عمل ہے آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کی پوری تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اتنی خوبصورت عبادت اور اتنی سعادت والی عبادت کہ آپ کا نام روزانہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ درود شریف دل کو صاف کرتا ہے، روح کو منور کرتا ہے اور بندے کے اعمال نامے کو خوشبودار کر دیتا ہے، اور واقعی خوشبودار اس کا اعمال نامہ ہو جاتا ہے۔ جب درود شریف آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور کیا ہی آفرین ہے ان لوگوں کی جو ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، امیجن کر کے دیکھیں اس شخص کا مقام جو ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہا ہے۔ جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہ اس کے مٹتے چلے جاتے ہیں۔ جب درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے تو نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، معاملات زندگی کو آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے، غیبی مددیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت عبادت ہے، ذرا اس چیز کو محسوس تو کر کے دیکھیں کہ آپ کتنی خوبصورت عبادت کر رہے ہیں۔ دنیا کی اس دوڑ میں، اس مصروف زندگی کے اندر کم از کم ایک لمحہ تو ہمیں ایسا نکالنا چاہیے جہاں زبان خاموش ہو مگر دل سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور یہ لمحہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بنا کر جانا ہے، اس لمحے کو محسوس کر کے جانا ہے اس دنیا سے، کہ جب بروز محشر کم از کم ہمارے پاس ایک اتھینٹک ایک سند تو ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آسمان کے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا درود پاک حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب درود شریف کی کثرت کوئی بندہ کرتا ہے نا، تو اللہ کے یہ دو فرشتے تو کم از کم آپ کے لیے فوری اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے تو آپ کا پڑھا ہوا درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا نام لے کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پیارا اور خوبصورت لمحہ وہی ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اور یہ دل کا سکون آپ کو تبھی ملے گا جب درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔